السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو ہے انٹرویو کے بارے میں۔ جب آپ کسی جگہ پہ اپلائی کرتے ہیں فورن میں جاب کے لیے تو وہ آپ کا انٹرویو کرتے ہیں، وہ آن لائن انٹرویو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ سلیکٹ بھی ہو جاتے ہو، تو جب آپ اس جاب کے اوپر جاتے ہو تو وہاں پہ جو ایچ آر مینیجر ہے، جو وہاں پہ آپ کے کام کا جو مینیجر ہے ورک پلیس کے اوپر، جو آپ کا آفیسر کمانڈنگ ہوگا، وہ بھی آپ کا انٹرویو کرے گا۔ تو آپ نے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے اور ایک اچھے انٹرویو کے لیے آپ نے کیا کیا کرنا ہے؟ ناظرین یہ ویڈیو آپ کے بہت کام کی ہے، اس لیے اس کو پورا دیکھیے گا۔ اچھا، پہلے جو دو ویڈیو میں نے سی وی کے بارے میں کی تھی وہ میں دو حصوں میں کرتا تھا۔ وہ اس لیے کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، دیکھنے والا بھی تھوڑا بور ہو جائے گا اور مجھے بھی اپلوڈ کرنے میں تھوڑی پریشانی ہوگی، لیکن وہ سیکوینس ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ویڈیو اگر تھوڑی سی لمبی بھی ہوگی تو ایک ہی اس ویڈیو میں ساری بات جو ہے وہ کی جائے گی۔ ایک گزارش اور ہے کہ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اچھا، بات ہو رہی تھی انٹرویو کے لیے۔ انٹرویو کے لیے آپ کی کال آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ سلیکٹ ہو گئے ہو، آپ کا انٹرویو آ رہا ہے۔ تو بہت سارے بندے وہیں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کوئی ٹینشن نہیں لینی، کوئی فیئر خوف نہیں لینا، بالکل کوئی ایسا نہیں۔ میں نے یہ بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ ہماری جب ڈیپوٹیشن آئی ابوظہبی کی، تو اس ڈیپوٹیشن میں ہماری سیلری اتنی تھی کہ اس میں 10 تولے کے 4 بسکٹ آ جاتے تھے، اتنی بڑی سیلری تھی۔ اچھا، جب وہ ڈیپوٹیشن آئی اور ہمیں میڈیکل کے لیے بھیجا گیا تو ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ جب میڈیکل اسسٹنٹ تھا اس نے اس کا بی پی چیک کیا۔ بی پی چیک کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس بھیجتا تھا، ڈاکٹر پھر خود دوبارہ ڈبل اس کا بی پی چیک کرتا تھا۔ اچھا، وہ جو میڈیکل اسسٹنٹ تھا وہ چٹ پہ لکھ کے دے دیتا تھا۔ ان میں ہمارا ایک دوست تھا، وہ جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس کا بی پی بہت زیادہ ہائی۔ اس نے میڈیکل اسسٹنٹ کو بلایا، اس نے کہا یار یہ تو آپ نے بی پی غلط لکھ دیا، آپ نے یہاں اس کا بی پی نارمل لکھا ہوا ہے، یہ تو ہائی بلڈ پریشر ہے۔ تو میڈیکل اسسٹنٹ نے کہا کہ نہیں سر، یہ تو ابھی میں نے چیک کیا ہے بالکل ٹھیک تھا۔ اس نے کہا اچھا دوبارہ چیک کرو۔ وہ دوبارہ گیا، ادھر جا کے میڈیکل اسسٹنٹ کے پاس بیٹھا۔ یہ بھی چکوال کا تھا، میڈیکل اسسٹنٹ بھی چکوال کا تھا، تھوڑا بے خوفی کے ساتھ دوبارہ اس کا بی پی چیک کیا، اس کا بی پی نارمل۔ پھر وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، جب ڈاکٹر کو اس کا بی پی چیک کیا تو پھر آئی۔ ڈاکٹر نے پھر میڈیکل اسسٹنٹ کو بلایا، اس نے کہا یار آپ اس کے ساتھ کیا رعایت کر رہے ہو؟ اس نے کہا سر آپ یقین کریں یہ دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے تھے، اس کا بی پی نارمل تھا۔ اس نے کہا اچھا یار آپ ایسے کرو کہ تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ، آپ کسی پریشانی میں ہو، ٹینشن میں ہو، تو آپ شام کو آ جانا، تو شام کو آپ کا بی پی چیک کریں گے۔ اچھا، ہم یہ محسوس کر گئے کہ یار یہ جو بندہ ہے اس نے کوئی زیادہ ٹینشن لے لی ہے۔ تو میں اس کے پاس گیا، تو میں نے جا کے اس کو کہا کہ یار آپ کو زیادہ ٹینس ہو گئے ہو اور کوئی اس پریشانی میں ہو گئے ہو کہ کہیں میرا میڈیکل جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے، تو کیوں ایسا سوچتے ہو؟ اس نے کہا یار بشارت میری یہاں چھوٹیاں سسٹریں نے، انہوں دی شادی کرنی ہے اور کوئی ایسے سلسلے نے۔ تو میں نے اس کو تسلی دی، میں نے اسے کہا دیکھ یار روٹی اسی ہن بھی کھاندے پے ہاں تے بعد وچ بھی کھاواں گے، بچے انگلش میڈیم سکولاں چ پڑھدے نے، ہر ایک دی شادی ہو جاندی ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، سرکاری گھر ملیا ہوا، کوئی پریشانی کرنے دی کہ بس ہر چیز اللہ تے سٹ دے کہ اللہ مالک۔ اچھا خیر، شام کو ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس کا بی پی نارمل ہو گیا تھا۔ تو آپ کوئی بھی ٹینشن اور کوئی بھی چیز، کوئی جب آپ کو ایسی جاب ملے تو مت اس کی ٹینشن لو کہ یار اتنی اچھی جاب ہے کہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ نہیں یار، اللہ مالک ہوتا ہے ہر ایک کا، ہر بندہ اپنے گھر میں بھی اچھی روٹی کھاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو کسی قسم کی ٹینشن اور پریشانی جو ہے وہ نہیں کرنی، یہ پہلا اصول ہے۔ نمبر 2، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ڈریس کون سا ہونا چاہیے، کہ جب ہم انٹرویو کے لیے جائیں تو ہمارا ڈریس کون سا ہونا چاہیے؟ تو ڈریس یہ ہونا چاہیے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کا جو نارمل ڈریس ہے وہ ہونا چاہیے، ایکسٹرا ماڈرن ڈریس نہیں ہونا چاہیے اور کیجول سا بھی نہیں ہونا چاہیے، جیسے آپ نے پہنا ایسے بھی نہیں چلا جانا اور اس طرح بھی نہیں، کیونکہ ہم جاب جو ہے وہ کر رہے ہیں فورن میں۔ یہ جو انٹرویو ہے ہم فورن جاب کے لیے دے رہے ہیں، تو
ہمارا کوشش یہ کریں کہ سلوار قمیض جو ہے وہ استعمال نہ کی جائے، اس کے بدلے میں ایک پینٹ شرٹ استعمال کی جائے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے ایگری نہیں ہوتے اگر آپ سلوار قمیض پہنتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سلوار قمیض کو مینٹین رکھنا، اس کی استری، اس کی ساری چیزیں مشکل ہوتی ہیں، جبکہ پینٹ شرٹ اس سے آسان ہوتی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ سلوار قمیض پہن کے بھی جاتے ہیں۔ اگر آپ سلوار قمیض پہن کے جاتے ہیں تو ایک اچھی سلوار قمیض، لیکن اس میں ایک شرط ہے، جب لوگ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو وہ بالکل نیا کپڑا پہن لیتے ہیں۔ جب آپ 100% ایک نیا کپڑا پہن کے جاؤ تو دیکھنے والے کے اوپر اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا۔ دیکھنے والا کہتا ہے کہ شاید یہ آج انٹرویو کی تیاری کے لیے ایسے آیا ہے۔ تو آپ کا جو لک ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ بالکل 100% نیا کپڑا نہ ہو، کہ ایسا نہ لگے کہ یہ کپڑا اس نے آج ہی پہنا، ویسے اس کی عادت نہیں ہے۔ تو آپ نارمل کپڑا پہنیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے یہ ٹائی وغیرہ، کوٹ وغیرہ سارا حساب کتاب، اگر تو آپ کی جاب ہے سپروائزر کی، اگر آپ کی جاب ہے کوالٹی کنٹرول انسپیکٹر کی، اور اگر آپ کی جاب ہے مینیجر کی، تو آپ بے شک ٹائی لگا کے جائیں۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کی صرف ایک ٹیکنیشین کی جاب ہے، فیول ٹیکنیشین، ٹائر ٹیکنیشین، ہائیڈرالک ٹیکنیشین، اویانکس ٹیکنیشین، کوئی بھی، تو آپ سلوار قمیض پہن کے جائیں، اچھی فل سلیو، یہ وہ ٹی شرٹ نہیں پہننی۔ ایسے کئی لوگ بنیان اور جینز میں چلے جاتے ہیں تو وہ دیکھنے والا جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ تھوڑا سا سیریس بندہ نہیں ہے، یہ وہ لباس سے سیریس نہیں لگتا وہ ٹی شرٹ اور پینٹ میں۔ تو اس لیے کوئی ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے نارمل سا لباس پہننا ہے اور چلا جانا ہے۔ کچھ جاب کے لیے ٹائی لازم ہوتی ہے، جیسے آپ اسکول ٹیچر کی جاب کے لیے چلے گئے ہو، آپ ٹائی کوٹ پہن کے جاؤ گے تو ایک اچھا لگے گا، آپ مینیجر کی جاب کے لیے۔ لیکن ہر جگہ کے اوپر ٹائی کوٹ سوٹ پہن کے جانا ایسا اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا۔ تو نارمل آپ نے رہنا ہے، اس کے لیے کوئی اتنا زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات ہے انگلش۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کوئی پاکستانی جو پاکستانی اسکولوں میں پڑھتا اس کو انگلش نہیں آتی۔ دیکھیں، ہم شروع کرتے ہیں ABC سے، ٹھیک ہے، 10 جماعتیں پڑھتے ہیں، 12 جماعتیں پڑھتے ہیں، پھر ہم جس جاب کے اوپر آگے، ہم PIA میں کام کر رہے ہیں، ہم ایئر فورس میں کام کر رہے ہیں، ہم آرمی میں کام کر رہے ہیں، ہماری کتابیں تو کوئی پنجابی اردو میں ہوتی نہیں ہیں، ساری انگریزی میں ہوتی ہیں، انگریزی ہمارے اندر ہوتی ہے۔ ڈر ہمیں کس بات کا ہوتا ہے؟ ڈر ہمیں صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ میں کہیں غلط انگریزی نہ بول جاؤں۔ جب یہ چیز یہاں پہ آ جائے کہ میں کہیں غلط انگریزی نہ بول جاؤں، دیکھیں، اگر تو آپ اسکول ٹیچر کی جاب کے لیے گئے ہیں تو پھر تو یہ ضروری ہے کہ آپ جو انگریزی بولو وہ گرامر کے حساب سے ٹھیک ہو۔ جب آپ کسی اور جاب کے لیے گئے ہو، جیسے ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ ایئر کرافٹ ٹیکنیشین کی، ایئر کرافٹ ٹیکنیشین کی گرامر ٹھیک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بات صرف کیا ہے کہ جب آپ CV میں لکھتے ہو، ہر جگہ پہ لکھتے ہو، تو آپ کہتے ہو انگلش فلوئنٹ۔ فلوئنٹ کیا ہے؟ جس کا بہاؤ ہو، پانی کی طرح بہتا جا رہا ہو، تو آپ نے بولنا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں I was in ایسے نہیں بولنا، فلوئنٹ بولنا۔ Yes sir, I am hydraulic technician. I used to work on the hydraulic system. I know the hydraulic system. This is a utility hydraulic system. This is this hydraulic system. ایسے آپ نے بہتے جانا ہے، اور یہ بالکل نہیں سوچنا کہ میں غلط بول رہا ہوں، یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں کہ ہر پاکستانی بندے کے اندر امادے انگریز ہیں یار، انگریزوں کے غلام رہے، ہمارا انگریزی مسئلہ ہی نہیں ہے، صرف ہم ویسے گھبرائے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے 2 دفعہ کے بعد وہ ٹیون ہو جاتا ہے، وہ صحیح انگریزی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو تیسری بات کیا ہوئی کہ آپ نے جو انگلش بولنی ہے وہ انگلش فلوئنٹ بولنی ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تعصب کا شکار ہوتے ہیں، وہ کوئی اپنا بندہ لانا چاہتے ہیں، یہاں سے کوئی اور بندہ سلیکٹ ہو کے چلا گیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کو اس طرح جناب ایئر کرافٹ ہائیڈرالک ٹیکنیشین ہوں، ایئر کرافٹ فیول ٹیکنیشین ہوں، میں لائف سیونگ ایکوپمنٹ ٹیکنیشین ہوں، جو بھی اس طرح آپ اس سے بات کریں گے۔ میں نے 25 سال سروس کی ہے، میں نے 12 سال سروس کی ہے، میں نے 18 سال سروس کی ہے، اور فلاں چیز جو ہے وہ جانتا ہوں۔ آپ نے اس کو اپنے بارے میں بریف کرنا ہے، یا پھر کیا ہوگا، آپ کی CV ہوگی اس کے سامنے، وہ آپ سے یہ بات نہیں پوچھے گا،
وہ آپ کی سی وی کو دیکھ رہا ہوگا اور سی وی کو دیکھ کے کہے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 10 سال ہائیڈرالک شاپ میں کام کیا، ٹھیک ہے جی، یا میں نے 10 سال مشین شاپ میں کام کیا جو آپ نے لکھا ہوا، تو وہاں آپ کیا کیا کام کرتے تھے تو وہ آپ ایکسپلین کریں گے، ٹھیک ہے، آپ پہلے کون سے محکمے میں تھے، آپ کی ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹی کیا تھی، یہ آپ نے وہ چیزیں کہنی ہے جو سی وی میں لکھنی ہے۔ سی وی والی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو جاب ہے ٹو دا پوائنٹ اسی کی سی وی بنانی ہے، جس جاب کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں ٹو دا پوائنٹ جانا ہے اور اسی باتوں کو لکھنا ہے۔ ہائیڈرالک کیا تو ہائیڈرالک کے بارے میں، فیول کیا تو فیول کے بارے میں، باقی چیزیں ان کو پیچھے کر دینا۔ تو آپ نے ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے اور اپنا انٹروڈکشن کرنا ہے۔ ایک آدھی چیزیں اور ہوتی ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہے وہ ملٹری سے آئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے فلائنگ کلب سے، نیشنل ایئر لائن سے، اور جو ہماری پرائیویٹ ایئر لائن ہے ان سے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈیفنس بیک گراؤنڈ سے آئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ جو میدان پہ کام کرتے رہے وہ ہوتے ہیں چیف پیٹی افسر، ٹھیک ہے، صوبیدار میجر یا وارنٹ افسر اور چیف وارنٹ آفیسر۔ وہ جب بات کرتے ہیں تو جو ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، مثلا جب وہ ایک بندہ یہاں سے گیا تو وہ جب بھی کسی کو انٹروڈیوس کرتا تھا تو جاتا تھا تو کہتا تھا السلام علیکم چیف وارنٹ افسر، السلام علیکم چیف وارنٹ افسر فلانا فلانا، السلام علیکم چیف وارنٹ افسر فلانا فلانا۔ تو وہ جو لوگ ہیں وہ تھوڑی سی جیلسی کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ اپنے نام کے ساتھ آفیسر کیوں لگا رہا ہے بار بار۔ یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، مثلا جو ایئر کرافٹ ٹیکنیشین کے لیے جاب کے لیے گیا وہ وارنٹ افسر کا رینک تو اوپر ہے، چیف وارنٹ افسر کا رینک اس سے بھی اوپر ہے، لیکن جو لوگ یہ سمجھنے والے نہیں ہیں ان کے لیے چیف ٹیکنیشین کا لفظ زیادہ اچھا ہے۔ تو آپ اپنا یہ رینک وغیرہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نہ یہ کریں گے۔ جب آپ اپنا انٹرو کراتے ہو تو ہماری جو ڈیفنس کے لوگ ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں وہ جب ہم ریٹائر ہوتے ہیں، چاہے آپ نیشنل ایئر لائن سے ریٹائر ہوئے ہو یا شاہین ایئر لائن سے ریٹائر، جہاں پہ بھی، تو آپ کا ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، تو وہ جو آپ کو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سوٹیبل فار دا سپروائزر جاب، سوٹیبل فار دا مینیجر جاب۔ یہ ڈیفنس والے جو ہیں ان کے لکھا ہوتا ہے کہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کو کوئی مینیجر کا جاب دیا جائے، تو ہر جگہ پہ مینیجر کا جاب تو نہیں ہوتا، تو ایک نارمل جاب ہوتا ہے۔ تو پھر کئی دفعہ ہم اپنا انٹرویو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کر دیتے ہیں، میں جی فلائٹ لائن کا انچارج ہوتا تھا، میں جی یہ اتنا ہوتا تھا، تو وہ دیکھنے والا کہتا ہے یار میرے پاس تو صرف ایک چھوٹا سا کام ہے، ٹھیک ہے، مجھے تو ایک فیول کا ٹیکنیشین چاہیے، مجھے تو ایک اویانکس ٹیکنیشین چاہیے، آپ کی ہائی اسکل ہے یہ وہ، آپ اس یہاں پہ کام کرو گے۔ تو مطلب اتنا بہت زیادہ اپنے آپ کو بڑھا کے نہیں پیش کرنا چاہتا کہ دوسرا، اور ہم میں سے ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ اس چیز کو زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ان کو امپریس کر لوں کہ میں ایک بڑا اور اس طرح تھا۔ تو ایک نارمل رکھنا ہے اور اپنا ایک نارمل انٹروڈکشن جو ہے نا وہ اپنے ٹریڈ کے بارے میں زیادہ بتانا ہے اور اپنے سروس کے بارے میں، اور ذاتی طور کے اوپر جب وہ پوچھے کوئی کہ آپ کچھ کھیلتے ہو تو آپ کو ہو، یا آپ کو کوئی کیا دلچسپی ہے تو آپ کو میں ہاکی کھیلتا ہوں، ہائیکنگ کرتا ہوں، فوٹوگرافی کرتا ہوں، جو بھی، لیکن اگر وہ پوچھے تو ویسے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز ہے کہ جب ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں، اب نمبر 5 چیز آ گئی کانفیڈنس۔ آپ کو اندر بلا کا کانفیڈنس ہونا چاہیے، لیکن مائنڈ اٹ، یو شوڈ ناٹ بی اوور کانفیڈنٹ۔ مطلب کانفیڈنس ہونا اور اوور کانفیڈنٹ جو ہونا ہے، اوور کانفیڈنٹ بندے کو مروا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے اوور کانفیڈنس کی وجہ سے، چاہے وہ ڈرائیور ہے، چاہے پائلٹ ہے، چاہے وہ ٹیکنیشین ہے، جو بھی۔ تو کبھی بھی اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا، لیکن آپ نے کانفیڈنٹ ہونا ہے، اور بالکل ہر چیز جو ہے اس کو میک شور کر کے آپ نے بات کرنی ہے۔ کانفیڈنس کیسے آتا ہے کہ مثلا وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چالاک قسم کا جو بندہ ہو وہ آپ کو باتوں میں الجھائے اور آپ نہ اوور کانفیڈنس کی وجہ سے کوئی بڑی باتیں کر دیں۔ اچھا، وہ آپ سے سوال جواب کرے گا۔ ہم جب ڈپٹیشن پہ گئے تو
ایک جو انٹرویو لینے والے تھے ہمارے وہاں پہ، اس سے پہلے کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے کہ 2 بندوں کو واپس آنا پڑا تھا. وہ بندے جو ہیں وہ وہاں جاتے ہی ایکسپوز ہو گئے. ایک آرمامنٹ کے آفیسر تھے ہمارے اور ایک ایئر فریم کے کاپل ٹیک تھے، تو وہ وہاں سے واپس آ گئے. اب ہم لوگوں کے اوپر کافی یہ پریشر تھا. ہمارے ساتھ ایک آدمی تھا، اس کا انسٹرومنٹ ٹریڈ تھا. تو معراج کے اوپر ہماری، یہ بڑے سننے والی بات ہے، معراج کے اوپر ہمارا کام تھا. وہ مجھے کہتا ہے کہ جب میں اندر گیا نا تو مجھے انہوں نے سوال کیا کہ یہ اسٹیٹک سسٹم ہوتا ہے ایک معراج میں کہ ویئر از S5 پورٹ. کہا مجھے کوئی پتہ نہیں تھا S5 پورٹ کا، باقی مجھے سارا اسٹیٹک سسٹم آتا تھا. تو میں نے کانفیڈنس سے کہہ دیا کہ دیر از نو S5 پورٹ ان معراج ایئر کرافٹ. تو جو انٹرویو لینے والا عربی تھا اور ساتھ 2 پاکستانی بھی پرانے بیٹھے ہوئے تھے، وہ تھوڑا مسکرائے. تو انٹرویو لینے والے نے کہا کہ آر یو شور؟ تو کہتا میں نے اسے کہا کہ لسن، اسٹیٹک پورٹ نمبر 1 از فار دس دس دس، اسٹیٹک پورٹ نمبر 2 از فار دس دس دس، رائٹ؟ اس نے کہا جی ویری رائٹ. اس نے کہا اسٹیٹک پورٹ نمبر 3 دس 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 دس، یہ صحیح؟ اس نے کہا جی بالکل صحیح. اسٹیٹک پورٹ فار دس 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 دس، صحیح؟ اس نے کہا جی یہ بھی صحیح. تو اس نے کہا ناؤ یو ٹیل می ویئر از دا S5 پورٹ. تو جو انٹرویو لینے والا تھا اس نے کہا مائی ڈیئر، S5 پورٹ DP ایئر کرافٹ میں ہوتی ہے جو ڈبل سیٹر ایئر کرافٹ ہوتا ہے، اور یہ پورٹ جاتی ہے ریئر الٹیمیٹر جو جہاز کا ہوتا ہے اس کے لیے. نارمل آپ ٹھیک کہتے ہو کہ نہیں ہے؟ اچھا، جب انٹرویو ختم ہو گیا تو اس بندے کے نمبر جو تھے وہ 85 تھے، وہ پاس کر دیا انہوں نے. وہ کیوں پاس کر دیا؟ کہ دیکھیں اسٹیٹک سسٹم اس کو آتا تھا، اسے صرف ایک پورٹ کا نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے. اب اگر ہائیڈرالک کے بارے میں آئیں شائیں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کانفیڈنس سے بات کریں گے، غلط بات آپ نے نہیں کرنی. لیکن اگر وہ ہائیڈرالک کے بارے میں پوچھتا ہے کہ یوٹیلٹی سسٹم کیا ہے، تو آپ اسے کچھ نہ کچھ ہائیڈرالک کے بارے میں بتاؤ اگر آپ پرٹیکولر ایک بات نہیں جانتے. اب جو انٹرویو لینے والا تھا اسے یہ پتہ چل گیا کہ یار اس کو اسٹیٹک سسٹم آتا ہے، صرف یہ DP پہ اتنا نہیں رہا ہوگا اور اسے S5 کا نہیں پتہ. اور وہ جو انٹرویو کے کویسچن ہوتے ہیں وہ بھی بڑے گرگے قسم کے بندے ہوتے ہیں جو انہوں نے بنا کے ادھر رکھے ہوتے ہیں. تو آپ کو اگر باقی چیزیں آتی ہیں تو اسے پتہ ہے یار اسے تو اسٹیٹک سسٹم پوچھا تھا، ایک ہی سوال اس نے پوچھا تھا، اس کا جواب اس نے غلط دے دیا، لیکن اس کے 85 نمبر دے کے اس نے پاس کر دیا. تو آپ نے بات کرنی ہے، فلوئنٹ انگلش میں بات کرنی ہے، کانفیڈنس سے بات کرنی ہے، بلنڈر نہیں مارنا. اب چھٹی بات یہ ہے، جھوٹ نہیں بولنا، ٹروتھ، سچی بات کر دیں، بالکل سچی بات کر دیں. اچھا، یہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ بلنڈر نہیں مارنا، یہ سچی بات والی کی یہ ہے کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ یہاں پاکستان سے کچھ لوگ گئے ڈپٹیشن پہ، 13-14 آدمی تھے. تو وہ 13-14 آدمی میں جب وہ اس بیس کے اوپر پہنچے تو اوسی صاحب نے ان کو انٹرویو کے لیے بلایا. جب ان کے انٹرویو کے لیے بلایا، اچھا اوسی صاحب کے جو PA تھے، اوسی صاحب تو سعودی اپنا UAE کے تھے، تو امارات کے. تو جو ان کا PA تھا وہ ایک پاکستانی تھے، بزرگ سے آدمی تھے، اچھے پڑھے لکھے آدمی تھے وہ. تو یہ بندے گئے، 13 بندے تھے. تو 13 بندوں میں انہوں نے کہا کہ اوسی صاحب آپ کے ساتھ انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. وہ گئے سارے، جا کے ادھر بیٹھ گئے ویٹنگ میں. وہ PA گیا، انہوں نے کہا جی بندے سارے آ گئے. تو اوسی صاحب نے کہا کہ یار یہ پاکستان سے آئے ہیں سارے، ٹھیک ہے، جاننے والے ہیں، فارمیلٹی ہوتی ہے، ایک ایک پیپر ان کو دو، تو ان کو اپنا کہو کہ ایکسپیرینس لکھ کے مجھے دے دے، اپنا نام نمبر ایکسپیرینس لکھ کے مجھے دے دے، میں یہ فائل میں میرے پاس پڑا رہے، اور اس کے بعد یہ جائیں. اس نے ہمیں ایک ایک پیپر دیا، ہم نے وہ لکھ لیا. جب وہ لکھ لیا تو ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا سر بلند خان. وہ بڑی سیاری ان کی داڑھی تھی، اور پٹھان تھے اور مولوی آدمی تھے.
انہوں نے اس کے اوپر لکھا کہ نو ایکسپیرئنس، اونلی آن دا جاب ٹریننگ فار 3 months بٹ آئی ہیو نو معراج ایئر کرافٹ ایکسپیرئنس۔ اچھا، وہ جو پی اے تھے انہوں نے سب کے پیپر دیکھے اور اس نے کہا ہوئی سر بلند خان، سر آئی ایم سر بلند خان، یو ڈونٹ ہیو ایکسپیرئنس؟ ہی سے یس آئی ڈونٹ ہیو ایکسپیرئنس۔ اس نے کہا نو پرابلم اف یو ڈونٹ ہیو ایکسپیرئنس بٹ یو رائٹ سم تھنگ، یو رائٹ 3 year ایکسپیرئنس 4 year ایکسپیرئنس۔ تو سر بلند نے کہا نو سر آئی ول ناٹ ٹیل اے لائی، آئی ہیو گو ٹو اللہ اینڈ آئی نیور ٹیل اے لائی، آئی ڈڈ ناٹ ورک۔ تو غصے میں آ گیا، اس نے کہا اے تجھے واپس بھیج دیں گے، واپس چلے جاؤ گے، نوکری ملی ہے ادھر، لکھو ادھر۔ اس نے کہا واپس بھیج دے گا تو بھیج دینا یار، ادھر روٹی کھاتا تھا، کپڑے پہنتا تھا نا، چلے جائے گا واپس، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن او جی ٹی کیا ہے، میں راج کے اوپر کام کر سکتا ہوں، سارا کام آتا ہے، وہ کر لے گا لیکن جھوٹ نہیں بولے گا۔ اچھا، وہ جو پی اے تھے وہ بھی تھوڑے غصے میں آ گئے، وہ گئے، انہوں نے جا کے کہا جی باقی تو سارے بندے ٹھیک ہیں، ایک بندہ جو ہے وہ فارغ ہے، اس کو کام شام نہیں آتا۔ اس نے کہا اس کو بلاؤ، وہ گیا اندر، اس کو صاحب نے پوچھا کہ بھئی آپ کو کام نہیں آتا؟ اس نے کہا کہ سر نہیں آتا، یہ میں کام کر سکتا ہوں، 3 مہینے میں نے او جی ٹی کیا، میں سارا کچھ کر سکتا ہوں، تو میں کام جو ہے مجھے نہیں آتا۔ یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ لکھ دو، جھوٹ موٹ لکھ دو کہ مجھے کام آتا ہے، لیکن جب مجھے کام نہیں آتا تو میں کیوں لکھوں؟ تو اسی صاحب ہنسنے لگے۔ انہوں نے وہ ہمارے جو انجینئرنگ آفیسر تھے ہمارے اسکواڈن کے، معراج کے، وہ بھی اس صاحب کے ساتھ بیٹھا، لیکن جب مجھے کام نہیں آتا تو میں کیوں لکھوں؟ تو اسی صاحب ہنسنے لگے۔ انہوں نے وہ ہمارے جو انجینئرنگ آفیسر تھے ہمارے اسکواڈن کے، معراج کے، وہ بھی اس صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل سے آپ لوگ ڈیوٹی پہ آ جائیں۔ اگلے دن جب ہم ادھر ڈیوٹی پہ پہنچے تو وہ جو انجینئرنگ آفیسر تھے انہوں نے کہا سر بلند خان آج سے آپ ان سب کے انچارج ہو، یو آر دا لائن چیف، ٹھیک ہے، یہ سارا کام جو ہے نا آپ نے کرانا ہے، کام کرنا بھی ہے اور کام دیکھنا بھی ہے، اور آپ سچے اور کھرے انسان ہو تو سارا کچھ آپ کے حوالے۔ آپ یقین کریں ہم وہاں پہ 3.5 سال رہے۔ سر بلند خان اتنا زبردست کام کرتا تھا اور ایسا کھڑک کے بولتا تھا، پائلٹوں کو بھی جناب جب ڈی بریفنگ ہوتی تھی تو صحیح سوال کرتا تھا، ہمارے پیچھے بھی چلو بشارت یہ کرنا ہے، چلو فلاں زائد یہ کرنا ہے، آکسیجن کرو، فیول کرو، جہاز ادھر کرو، جہاز ادھر کرو، ہینگر میں کرو، باہر نکالو۔ اس قدر وہ مطلب سارا جو ہے وہ ہم لوگ کام کر رہے تھے، اور اس قدر بہترین طریقے سے اس نے کام کیا کہ وہ جو ہمارے انجینئرنگ آفیسر تھے وہ بھی یو اے ای کے تھے، تو وہ بس بیٹھ کے ہنستے رہتے تھے، اس کے ساتھ گپ کرتے رہتے تھے، اور وہ سارا کام جناب اپنا خوش اسلوبی سے انجام دیتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، سانچ کو آنچ نہیں، سچی بات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اور سچے بندے کی بہت قدر ہوتی ہے۔ تو ایسے جھوٹ یا بلنڈر یا اس طرح کی باتیں کرنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ابھی ہم اس کا سم پیش کرتے ہیں۔ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا وہ یہ تھا کہ نمبر 1 جو ہے وہ خوف نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ مالک ہے، جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ نمبر 2 آپ کا ڈریس نارمل۔ نمبر 3 انگلش آپ نے بولنی ہے فلوئنٹ، بغیر گرامر کو سمجھے، اور انٹروڈکشن کراتے ہوئے آپ نے اپنے بہت بڑی بڑی بڑکے نہیں مار دینی کہ میں اتنا بڑا آفیسر، میں اتنا بڑا یہ، میں اتنا بڑا وہ، مطلب اپنے ٹریڈ کے بارے میں، اپنے اس کے بارے میں یہ جانا۔ کانفیڈنس، ناٹ اوور کانفیڈنٹ، کانفیڈنس آپ کو ہونا چاہیے۔ اور آخری بات سچ، تو آپ بالکل جناب اب سچی بات کریں، اور سانچ کو آنچ نہیں ہوتی، اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ میں نے جو اپنا ایکسپیرینس تھا اس میں یہی دیکھا۔ آپ میرے ساتھ رہیے، جو ویڈیو آتی ہے ان کو دیکھتے رہیے، ان کو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، سامع خراشی کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔